سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی کا ہے، جس سے پورے ملک کے عوام متاثر ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح بجلی کے بل ادا کریں گے، کس طرح اپنا گزر بسر کریں گے، کس طرح زندگی کے دیگر معاملات کو چلایا جائے گا۔ اور ان ساری آئی پی پیز کے اندر جس طرح کے معاہدے کیے گئے ہیں، ڈالر بیسڈ معاہدے کیے گئے ہیں، اور وہ آئی پی پیز کہ 85 گھنٹے چلنے والے آئی پی پی کو 48 ارب روپے دیے گئے۔ کوئی جنریشن نہیں ہے، سنگل یونٹ جنریشن نہیں ہے، لیکن اربوں روپے 4 آئی پی پیز کو دیے گئے۔ 50% آئی پی پیز وہ ہیں کہ جو 10% سے بھی زائد فیصد بھی جنریشن نہیں کر، پیسے جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز 100% حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی میں سب سے بڑی مافیا کے الیکٹرک کی آئی پی پی ہے کہ جس نے عوام کے لیے زندگی اجیرن بنا دی ہے، اور سارے بھاری بلوں کے باوجود 12 سے 18 گھنٹے لوگ لوڈ شیڈنگ سہنے پر مجبور ہیں۔ یہ ظلم ہے، اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور ہمارا مطالبہ رہا ہے، اس کے حوالے سے ہماری جدوجہد اہل کراچی کے سامنے ہے کہ ہم نے کے الیکٹرک کی ظالمانہ روش کے خلاف اہل کراچی کو بیدار کیا ہے، اور ہمارے مطالبات بالکل واضح ہیں کہ عوام کو سستی بجلی دی جائے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، کہ الیکٹرک اس کا جو لائسنس رینیو کیا گیا اس لائسنس کو معطل کیا جائے جو 20 سال کے لیے رینیو کر دیا گیا۔ اسی طرح کہ الیکٹرک کا فورنزک آڈٹ ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر لوگ ملک کے دیگر آئی پی پیز کو بھول جائیں گے۔ ابھی بھی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں اس کے اندر کے الیکٹرک ملک کے دیگر آئی پی پیز کے مقابلے میں، اور سرکاری جو ادارے کام کرنے کے اس کے مقابلے میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاس کے الیکٹرک کا سب سے زیادہ ہے، 15% اس کا ڈسٹریبیوشن لاس ہے۔ لیکن اس پورے عرصے میں نجکاری کے بعد سے لے کر آج تک 2005 سے لے کر آج 2024 ہو گئے، کے الیکٹرک نے نہ ہی جنریشن کے اندر اضافہ کیا، وہی بوسیدہ پلانٹ ہیں جس کے نتیجے کے اندر مہنگی ترین بجلی ہے، اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا نظام وہ بھی بوسیدہ ہے۔ تانبے کے تار بیچ دیے گئے، اس کے بھی پیسے بنا لیے گئے، اور 54 ارب روپے کلو بیک ہے۔ اسی طرح سوئی سدرن گیس کے 170 ارب روپے ہیں جو کے الیکٹرک کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود حکومتی نوازشات کے الیکٹرک پر جاری ہیں۔ وہ کے الیکٹرک کہ جس کو 1.5 ارب روپے جب یہ کے ایس سی تھا اور سرکاری تحویل میں تھا تو اس کو 1.5 ارب روپے سے سبسڈی دی جاتی تھی، آج اس کی سبسڈی 174 ارب روپے اس کی سبسڈی بن چکی ہے۔ اس کے صارفین کی تعداد 18 لاکھ سے 38 لاکھ ہو گئی ہے، یعنی 100% سے بھی زائد صارفین کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے پیداواری یونٹس 19% پیداواری یونٹس کے اندر کمی ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے، اس سارے کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ اس سب کا خمیازہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ ظلم اب نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی بجلی کے بھاری بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے بیداری پیدا کی ہے۔ عوام پریشان ہیں، اور عوام اس بات کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، اس بات کی جانب متوجہ ہیں کہ کسی طرح یہ مہنگی بجلی کے بلوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے ہے۔ لہٰذا ہمارے مطالبات تو بالکل سادہ مطالبات ہیں کہ مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، آئی پی پیز کے نام پر جو معاہدے کیے گئے ہیں ان پہ نظر ثانی ہو، اور اسی طرح جو سیل لیڈ کلاس ہے، اس سیل لیڈ کلاس کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے، لوگ پریشان ہیں،
اور دوسری طرف جاگیرداروں اور وڈیروں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے، ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے، اور اگر ٹیکس یہ دیتے بھی ہیں تو وہ ٹیکس اتنا نومنل ٹیکس ہے کہ ایک طرف تنخواہ دار طبقہ سیلریڈ کلاس 368 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ وڈیرے، یہ جاگیردار پورے پنجاب، پورا سندھ، جہاں ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نام پر یہ لوگ جو جمع کراتے ہیں بجٹ کے اندر، جو قومی خزانے کے اندر جمع کراتے ہیں، اور جو آن ریکارڈ موجود ہے وہ 9.25 ارب روپے سے زائد کی رقم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف 368 ارب روپے اور ایک طرف 9.25 ارب روپے، یہ شاہ خرچیاں ختم ہونا چاہیے ہیں، اور ان حکمرانوں کی جو مراعات ہیں، فری پیٹرول، فری بجلی، اور اسی طرح ان کو جو پروٹوکولز حاصل ہیں، اگر ان کے یہ پروٹوکولز ختم کر دیے جائیں، اگر یہ اپنی بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں پر آ جائیں، تو اس کے نتیجے کے اندر عوام کو 1500 ارب روپے کا ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ وہ پورا منظرنامہ ہے جس کے اندر جماعت اسلامی عوام کے حق کی آواز لے کر کھڑی ہوئی ہے، اور ہم نے کل بھی یہ اعلان کیا تھا، ہمارا یہ دھرنا الحمدللہ جاری ہے، اور ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں کہ ہم شارع فیصل پر اپنے احتجاجی دھرنے کا مارچ کریں، ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم سارے آپشنز استعمال کریں گے اور حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، عوام کو ریلیف دیں۔